السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے ویڈیو نمبر پارٹ 2 جو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو نمبر 1 پیش کی تھی، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اور اسی ویڈیو کے جواب میں جو کہ اس میں وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے اندر وہ خاتون یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کے جو آپس میں جنسی تعلقات ہیں ان کے لیے ایک محدود جو ہے وہ دائرہ وہ اپنے حساب سے اپنے مختصر علم کے لحاظ سے وہ بیان کر رہی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اسی ویڈیو کے جواب میں وضاحت کے ساتھ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، فیصلہ آپ کا۔ فائنینشیل اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ضرور سر۔ جی یہ فخریہ چینل ہے آپ کے، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی سر، مجھے شرم بھی آتی ہے آپ کا، میں نے وہ پوچھا تھا، سنا تھا وہ چینل۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دین کے اندر جو دین کے امور ہیں اور جس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، تو ان امور پر آپ بلا جھجک گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ واقعی دین میں نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھیں، اسے تو آدمی بچ جائے تو اچھا ہے۔ جی نہیں، وہ میں سر آپ کی ویڈیو چیک کی تھی، دیکھی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ عورت کی شرمگاہ کو چاٹ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہاں میں نے منیر بھائی میں نے لفظ استعمال کیا ہوگا کہ وہ سب کنار کرنا عورت کے جسم کے کسی بھی حصے سے وہ جائز ہے، چاہے وہ اس کا چہرہ ہو، اس کے ہونٹ ہوں، اس کے کان اور گال اور لپس، یا اس کی چیسٹ ہو، یا اس کی کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، اس میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے کہ یہ فلانی قوم سے تشبیہ دی جاتی ہے اور فلانے لوگ اس کو کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو محل نظر ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی وہی کام دوسری قومیں بھی کرتی ہیں جو کہ مسلمان کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کام بھی چھوڑ دیں۔ تو درست ہے، جائز ہے، شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی وہ شرمگاہ کا کہا تھا نا کہ عورت بھی اگر مرد کی شرمگاہ چومنا چاہے تو جائز ہے، چوم سکتی ہے۔ ہاں، تو اس میں وہ جو پھر اندر کوئی جراثیم یا کہ ایسے نہیں مثلا جانے کا کوئی خدشہ ہوتا ہے میں تھوڑا سا دیکھیے خدشہ ہے یا نہیں ہے، یہ کام آپ کا یا طبی جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں کسی کے یہاں بھی ممنوع ہو یا شک و شبہ کا امکان وہاں پر نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس ہم بستری کے دوران بھی کچھ ایسے امراض ہیں جو کہ عورت کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور یا مرد کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج نہ کروائیں، اس کا علاج کرائیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے، مثال کے طور پر بہت ساری عورتیں ہیں ان کو خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معیوب سمجھتی ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کیا سمجھیں گے، تو وہ اس خشکی کو نظر انداز کرتی ہیں اس اپنے جسم کے لیے۔ اور ایک صاحب نے مجھے امریکہ سے ایسی بات کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے کوئی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی بات ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر بھائی وہ جو نارمل ریلیشن شپ ہے نا میاں بیوی کی، اس میں بھی بعض مرتبہ پریشانیاں اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو کیا وہی کرنا چھوڑ دیں؟
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. ہیلتھ ایشوز کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں ابھی بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے جب مجھے میسج کیا تو میں تحقیق کر رہا تھا اس سلسلے میں مزید، تو مجھے ایک ایجپشن اسکالر ہیں، ان کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا. دیکھیے ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے اور انہوں نے یہی جواب دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو امور ہیں ان امور میں بہت ساری چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے. بے عورت کے جسم سے، چاہے اس کی جسدیہ اس کا جسم ہے، كلها الاصل فيها اباحه، الاصل فيها اباحه، اباحت ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، اس میں اجازت ہے. اذا اگر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نقصان کا خدشہ ہو تو پھر آپ اس سے بچ جائیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کام میں آپ کے لیے ضرر اور نقصان ہے اور ہیلتھ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں تب پھر آپ بچ جائیے. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ اور فورس بھی نہ کیجیے کسی کو. بہت سارے لوگ ہیں جو عورتوں کو فورس کرتے ہیں، یا بہت ساری عورتیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں فورس نہیں کرتی، عورتیں بھی فورس کرتی ہیں. میرے پاس کئی لوگوں نے شکایت کی ہے اور وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ آپ زور زبردستی نہ کیجیے کسی پر بھی، آپ کی چاہے بیوی ہو یا آپ کسی کے شوہر ہوں. کان الزوجن، اگر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر وہ اپنی نظافت کا یا اپنی صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اس طرح صاف ستھرا رہنا نہیں آتا بلکہ ان کے جسم سے بدبو تک آتی ہے. اگر وہ جراثیم اور بیماریاں لیے ہوئے ہے یہ جائز ضرور ہے، لیکن دوسرے کا جسم اگر نظیف نہیں ہے اور وہ پاک نہیں ہے اور وہ صحت مند نہیں ہے تب پھر آپ بچ جائیں اس سے. یہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی بیوی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس میں نظافت یا اس میں پاکیزگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اسلام نے جہاں جہاں خدشات ہیں ان دروازوں کو بند کیا ہے. اور کوئی یہ کہنا چاہے کہ یہ اس میں حرام ہے تو حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ ممنوع ہے یہ درست نہیں ہے، یہ محل نظر ہے. بلکہ اس میں عورت اور مرد کے مباشرت کے جو جسم کے اعضاء کو چومنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں آپ جسم کے ہر حصے کو بوس و کنار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی فرمائیے. جی بہت شکریہ جی آپ کا، ڈاکٹر صاحب نے کال کی بتایا. بہرحال یہ آپ کی چونکہ آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے موسٹ ویلکم. بہت سارے کیسز ہیں، بلکہ میں کل ایک پروگرام میں گیا تو وہاں ایک عالم دین ہیں، انہوں نے مجھ سے روک کر ایسے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوس و کنار کر لیجئے. تو میں نے کہا کب ہم نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس کو آپ کھائیں پیئیں؟ وہ کون ہر پاک چیز کیا کھائی جاتی ہے؟ مٹی بھی تو پاک ہے، مٹی کون کھاتا ہے؟ تو یہ بہرحال اگر کئی علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ درست ہے، ممانعت کی دلیل نہیں ہے. اور اگر آدمی کو بچتا ہے، بیوی نہیں چاہتی تو اس کو فورس نہ کریں، اسے فورس نہ کریں. اسلام میں یہ زور زبردستی نہیں ہے، وہ اپنی پسند سے جس طریقے سے اس کو راحت، لذت یا اس کی عزت اور آرام اس کو ملتا ہو وہ آپ بطور شوہر وہ اشیاء فراہم کریں، اس کے لیے وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو وہ امن اور سکون، جس میں راحت کا سانس لے سکے. وہ بھی ایک انسان ہے، اس پہ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بے شک
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह पाक मुझे कर दे। आमीन आमीन। आपको भी जज़ाए खैर दे, और जुड़े रहिए चैनल से, जुड़े रहिए चैनल से, इसके मेंबर बनिए और इसको प्रमोट कीजिए ताकि बस दुआ, जी दुआ में याद रखिएगा मेरे बच्चों को, अल्लाह ताला अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों पर तादेर आपका साया कायम रहे। आमीन। अल्लाह आपका भी साया कायम रहे। आपका शुक्रिया अपने चैनल से रहनुमाई की हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको आपका, सलामत आपकी रखे। कॉल करने का। आमीन वइयाकुम। अपने दुआ में याद रखिए। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस तरह की जो कॉल्स आती हैं बास मरतबा मैं अटेंड करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी पेचीदगी से गुजर रहा हूँ, आपकी वीडियोस देखी हैं, कोई बात नहीं, आप से बात करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि इस तर्ज पर लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि आप इस काम को करें ही ज़रूर, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी बीवी के किसी भी जिस्म के हिस्से पर प्यार करने से राहत, बोसा करने से राहत मिलती है तो कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला मुबारक करे और प्यार और मोहब्बत में आपकी इजाफ़ा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिश्ते को सलामत रखे और अल्लाह